تمام ناظرین جہاں جہاں بھی موجود ہیں، جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، پی ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے پی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ہر روز کی طرح اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ناظرین گرامی، ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ جو ہم سے اگر بچھڑ جائے تو یقیناً ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ آتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوا کرتے تھے، بے حد سخی ہو جایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ علم سکھایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک خاص بابرکت مہینہ ہے ناظرین گرامی، جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ جس میں ہم رب تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، اور ہر روز رب تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کون اس کا بندہ آج اس کو راضی کرے گا، کون اس کا بندہ معافی مانگے گا، کون سا بندہ استغفار کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس مہینے کا اگر ایک درس جو مجھے آپ کو دیا جاتا ہے، جو ملتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے صبر کرنا۔ صبر ایک ایسی ڈھال، صبر ایک ایسی طاقت جو اگر انسان میں آ جائے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی جو کہ اس سے منسلک ہوتے ان کی بھی آسان ہوتی ہے۔ بے صبر انسان کے ساتھ لوگ کبھی نہیں جڑنا چاہتے۔ بے صبرہ انسان نہ تو رب کو پسند ہے اور نہ ہی آپ کے گھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ صبر کرنا ایک لازم چیز ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ مجھے آپ کو تلقین کرتا ہے کہ رب کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ رب کی ذات تمام صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ناظرین گرامی، ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی کہ نماز اور صبر سے کام لو، نماز اور صبر سے مدد لو۔ نماز اور صبر کا ساتھ ساتھ ذکر آیا۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو جتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، تمام انبیاء کے واقعات، جتنے نبیوں کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، خصوصاً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب آتا ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں صبر ہی صبر دکھائی دیتا ہے۔ ہر موقع پر صبر، ہر جگہ پہ صبر، ہر بات پہ صبر، بات کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے صبر۔ تو صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے ناظرین گرامی۔ رب تعالیٰ اگر میرے اور آپ میں صبر پیدا کر دے تو یقین کیجئے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار واقعات اس وقت ذہن میں آتے ہیں جو صبر سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا واقعہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا ایسا صبر کسی انسان میں ہو سکتا ہے، ناظرین میرے اور آپ میں تو شاید یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن یہ واقعات اس لیے ہوئے تاکہ میں اور آپ کچھ سیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، طائف کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے بہت دور یہ وادی نہیں تھی طائف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارادہ کیا کہ طائف جا کے تبلیغ کریں گے، اور وہاں پہ شاید لوگ رب پر ایمان لے آئیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کریں، اور شاید میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی جانب بڑھے جب، تو وہاں کے اوباش عیاش سردار تھے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، معاذ اللہ، آپ کی بات نہیں سنی، آپ کی نفی کی، اور آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا، بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے،
کہ پتھر برسائے جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنے لوگوں نے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ ہم سب یہ واقعہ پڑھ چکے ناظرین، کہ سر سے لے کر پیر تک، پیر مبارک، سر مبارک، آپ کا جسم مبارک، نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ اس قدر خون جاری ہوا آپ کے جسم سے، لیکن آپ نے اف تک نہ کی، صبر سے کام لیا۔ صبر کی ایسی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ صبر کیوں کیا؟ صبر کیا اللہ کے لیے، رب کے لیے، کہ رب کا نام لینے والا کوئی تو ہوگا۔ فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں اس بستی کو الٹ پلٹ کر دوں، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دوں، ان کو تباہ و برباد کروں، یہاں پہ ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کے ساتھ ایسا کروں؟ مگر آپ صبر کا عالم دیکھیے ناظرین گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے انشاءاللہ جو اللہ کی عبادت کریں گے اور جو لا الہ الا اللہ کہیں گے اور کسی کو رب کی ذات کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس واقعے کا مطالعہ آپ کریں تو آپ سوچتے ہیں کہ کسی انسان، کسی شخص میں کیا ایسا صبر ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم یافتہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، آپ ان کی جانب بڑھیے تو ہمیں حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے، کس طرح ان کے جو آقا ان کا تھا، وہ کس طرح آپ پہ بہت بھاری وزنی پتھر رکھتا تھا، کوڑے برساتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ہی صدا آتی تھی، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ ثابت ہوا کہ اللہ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا اور آخرت میں بلال حبشی کو وہ مقام ملا، کہاں پہلے وہ ایک غلام، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ پر پڑی تو آپ دنیا میں بھی مقبول و منظور ہوئے، آخرت میں بھی، اور جنت میں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا۔ حضرت خباب کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے ناظرین گرامی۔ آپ جانتے ہیں حضرت خباب، ان کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے، آپ ششدر و حیران رہ جائیں گے۔ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی کھال جو تھی وہ پگھل جایا کرتی تھی اور جسم کی چربی سے انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس قدر بڑے بڑے زخم ان کو دیے جاتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ رتبہ ملا جس کے لیے انسان ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیے آج ایک خاص دن اور جس سے منسوب کیا جاتا ہے ناظرین گرامی، وہ امام علی کی ضربت کا دن ہے۔ 19 رمضان امام علی کی ضربت کا دن بھی یاد کیا جاتا ہے، اور امام علی کو بھی صبر کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسا صبر کیا۔ پوری زندگی فتنے فساد ان کے سامنے آتے رہے، لیکن انہوں نے صبر کر کے دکھایا، مجھے اور آپ کو سکھایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہی اصل بات ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں، یہ دنیا تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں تھی، اللہ کے ہاں سرخروئے، اس سے زیادہ صبر کی مثال کیا ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تربیت جب دیکھتے ہیں ناظرین گرامی، بی بی فاطمہ نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ میرے پاس مجھے کوئی غلام دیا جائے کہ میں تھک جاتی ہوں، کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں ڈھیروں ڈھیر انعامات دیے جائیں؟ فاطمہ، تم تسبیح کیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی میں اور آپ ناظرین گرامی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ وہ تسبیح، وہ اصل میں تسبیح فاطمہ ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ پھر امام حسین، امام حسن کا جب ذکر کرتے ہیں، آپ امام حسین کو دیکھیے، کربلا کا جب واقعہ ہم سنتے ہیں، اس سے بڑی صبر کی مثال مجھے آپ کو کیا ملتی ہے؟
امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے صبر کو اپنی چادر بنا لیا اور میں راہ حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ کون لوگ ہیں؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھی شیب ابی طالب میں کس طرح بی بی ختیجہ کا جب ذکر ہم نے کیا تو ایک شہزادی، لیکن وہ شیب ابی طالب میں پتوں سے پیٹ بھر کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ ان کے اصحاب کو دیکھیے کیسے انہوں نے جد و جہد کی، شہادتیں دی، جنگوں میں ساتھ رہے، اپنا جان و مال دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صبر کیا رب کو اور رسول خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ جناب آج کا ہمارا ٹاپک صبر رہے گا، اور عام زندگی میں یہ تو جناب وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، واقعات جو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن کیا میں نے اور آپ نے ان کے صبر سے کچھ سیکھا؟ اور واقعتاً یہ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میرے اندر اتنا صبر ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر دے، کیا ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ تو جناب اسی پر بات چیت رہے گی، صبر کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔